السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اللہ اپنے امان میں رکھے، اور جو بیمار ہیں یا کسی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا کرے، اور جو کسی مسئلے میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مسئلے حل کرے اور پریشانیوں کو ان سے دور کرے اور ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے مالک اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے۔ اور ہماری آمدنی میں، ہماری روزی میں، ہماری روٹی میں اتنی برکت ڈالے، اتنا اضافہ کرے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی حفاظت کر سکیں، ان کی اچھی سے اچھی دیکھ بھال کر سکے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری کی، اور ہم اتنا دے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی پرورش کریں تاکہ وہ جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو بہترین اور اچھے انسان کے طور پر سامنے آئے۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج پھر نیوز کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یعنی پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے سید عاصم منیر صاحب جو قاری ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ان کو منتخب کر لیا گیا ہے آرمی چیف کے طور پر۔ اور اس چیز پر جو ہے ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ بھی تزلزل کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنے جو ماہر ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، بہت ماہر جو ہوتے ہیں، جن کا تجزیہ اور جن کا نالج جو ہوتی ہے قانون کے حساب سے بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا ایک اجلاس منتخب کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا سوچ کر انہوں نے اجلاس، تو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ خطاب کریں گے، ان کے ساتھ مشورہ لیں گے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو بھائی میرے، یہ جو آرمی چیف کی جو تقرری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پورے پاکستان کے سیاستدان مل کر بیٹھ جانا تب بھی اپنی مرضی کی تقرری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا اپنا آرمی کا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، ان کے اپنے کور کمانڈرز ہوتے ہیں، اور وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کو رکھتے ہیں۔ سیاستدانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آرمی کا چیف رکھیں گے۔ ہاں، ان کی خوشی کے لیے وہ جی حضور بول دیتے ہیں، ورنہ ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں آرمی کی، اس کے اندر نہ یہ کسی بیرونی طاقت کی مداخلت برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کا ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ہاں، خوش کرنے کے لیے، وقتی طور پر ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے جی بول دیتے ہیں، مگر ان میں اپنے ڈی جی اپنے ان کے ہوتے ہیں، ہر شعبے کا اپنا کور کمانڈر ہوتا ہے، ڈی جی ہوتا ہے، وہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو کہاں کورٹ مارشل جو ہوتا ہے کس کا کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، کس کو آرمی چیف بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، یہ وہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ عوام کو لالی پاپ دکھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہونا وہی ہے جو آرمی چاہے گی۔ آرمی میں بہت زیادہ یونٹی ہے، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہم جیسے جو سویلینس ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ یونٹی ہے، کیونکہ اس سے اندازہ لگائے نا 2.5-3 لاکھ کی بلکہ زیادہ ہی ہوگا آرمی کو ایک آرمی چیف کس طرح آپریٹ کر سکتا ہے۔ ان میں یونٹی ہے تبھی نا، اس حد تک ان میں ایکا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک آرمی چیف بولتا ہے نا کہ سب بیٹھ جاؤ، تو پورے پاکستان میں جتنی بھی آرمی ہے نا، بھلے وہ سپاہی ہو یا بڑے سے بڑا جنرل ہو، وہ بیٹھ جاتا ہے صرف ایک آرمی چیف کے آرڈر پر۔ یہ ہوتی ہے ڈسپلن، یہ ہوتی ہے یونٹی۔ یہ سیاستدان ہمیں لالی پاپ دکھا رہے ہیں کہ فلانا اپنی مرضی کا آرمی چیف لا رہا ہے، فلانا اپنی مرضی کا آرمی چیف لا رہا ہے۔ ہونا وہی ہے جو آرمی کے اندر موجود کور کمانڈرز اور دوسرے جو ڈی جی ہیں وہ چاہیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بھلے یہ جتنا بھی اچھل لیں، جتنا بھی ناچ لیں، جتنا بھی شور مچا لیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آرمی چیف وہی آئے گا جو آرمی والے خود چاہیں گے، کیونکہ اندر کے لوگوں کو اندر کے لوگ ہی بہتر پہچانتے اور بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو نئی اناؤنسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے مشاورت کے لیے قانونی جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان کا اجلاس شام کو بلوایا ہے، ان سے مشورہ لیں گے کیا کیا جائے۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قانون اور جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف مشورے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اپنی پالیسیز ہیں، ان کے اپنے رائٹس ہیں، ان کا اپنا آئین ہے، ٹھیک ہے نا۔
کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں گے نا، یہ سب بات کرتے ہیں آئین میں وزیر اعظم کو حق ہے، آئین میں وزیر اعظم کو حق ہے، تو بھائی وزیر اعظم کو حق ہے نا، تو پرویز مشرف نے آ کر کس طرح نواز شریف اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی حکومت کس طرح ختم کر دی؟ اگر آئین میں وزیر اعظم کے آرمی ماتحت ہے تو اس وقت کہاں گیا تھا وہ آئین؟ یہاں وہی ہوگا جو آرمی کے اندر آفیسر چاہیں گے۔ ان کی باتوں پہ آنا ہے، ان کے اوپر دھیان دینا، یہ اسکورنگ بڑھانے کے بہت اچھے طریقے ہیں جو چل رہے ہیں صبح سے کل سے، تقریباً کل سے ہی چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کے اندر جو انارکی پیدا ہے اللہ اس میں بہتری لائے، اور جو ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ان سے بھی یہی درخواست کروں گا خدا کے واسطے، ملک کے حالات بہت ہی خراب ہے معاشی طور پر، ان کا سوچیں آپ۔ جو سیلاب سے متاثر ہو کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، آپ ان کا سوچ نہیں رہے ہو، آپ یہ سوچ رہے ہو کون آرمی چیف آئے گا کون نہیں آرمی چیف آئے گا۔ تو بھائی وہ آرمی کا کام ہے، آرمی جانے، ان کا کام جانے، آپ ان کے اوپر چھوڑ دو، وہ اچھا فیصلہ کریں گے، مجھ سے زیادہ ہم سے زیادہ اچھا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ آپ ان کا سوچو جو بیچارے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو حکمران بنایا، آپ کو اتنی عزت دی، آپ کو سیٹ دلوائی، تو بھائی آپ ان کے بارے میں سوچو۔ ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے ابھی تک، وہاں تک نہ کمبل کسی گورنمنٹ کی طرف سے پہنچا، نہ ہی ارزائیاں پہنچی ہیں، وہ بیچارے کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے، آپ ان کی طرف دھیان دو، ان کی طرف سے دھیان ہٹاؤ نہیں، تاکہ عوام بھی جو اپنی محنت کی کمائی سے گورنمنٹ کو فنڈ کے نام پر پیسہ دے رہی ہے وہ بھی تو دیکھ سکے نا کہ بھائی ہمارا حلال کا پیسہ حلال جگہ پر لگ رہا ہے، جہاں جس مقصد کے لیے ہم نے دیا نا وہ اس مقصد کے لیے پورا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں سے درخواست کروں گا میں، سبھی اچھے ہو، سبھی معتبر ہو، ہمیں انٹرٹین کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو زندگی دے، آپ ان سیلاب زدگان کی طرف سے ہمارا دھیان نہ ہٹاؤ، مہربانی ہوگی آپ کی، اللہ آپ کو بہت ترقیاں دے۔ ہمارا دھیان جو ہونا چاہیے ابھی ہمارے جو متاثر ہیں سیلاب سے ان کی طرف، وہ بہت زیادہ پریشانی میں، بہت زیادہ تکلیف میں، ہمارا دھیان ان کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ان کی طرف دھیان دے۔ بھائی آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہاں جا کر آپ دیکھو تو وہ کس طرح ان کے چھوٹے بچے کھلے آسمان کے نیچے سردی میں تڑپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو ان کے پاس کپڑے ہوں گے، چادریں ہوں گی جو بچ گئی ہوں گی سیلاب سے، تو وہ ان کے اندر گزارا کر رہے ہیں۔ آپ ان کا سوچو، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور ساری قوم سے بھی میں یہی، پاکستانی قوم سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ بھائی ان کے اوپر آپ فوکس کرو۔ یہ جو کھیل ہے یہ چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، جب تک زندگی ہے نا یہ کھیل چلتا رہے گا۔ آپ دھیان دو ان بیچارے بے سہارا کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے سیلاب زدگان کا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں دعا کریں گے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، مالک اللہ پاک ہمارے جتنے بھی سیلاب میں متاثر لوگ ہیں اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر راستہ جو ہے وہ کھولے، اور جو میرے سبسکرائبرز اور ویورز بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا کرے، جو کسی مشکلات میں ہے اللہ ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے، اور ہماری روٹی روزی ہماری آمدنی میں اتنا اضافہ کرے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی خدمت کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کی، اور ہمارے اتنا دے مالک پروردگار، اتنا دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی پرورش کر سکیں، تاکہ وہ کل کو جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو ایک بہترین انسان کے طور پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔